جاتا ہے، انسان کا عقیدہ جم جاتا ہے، تو اس نظریے کے مطابق پھر انسان اعمال سر انجام دیتا ہے۔ یعنی تمام صوفیاء کے تصوف کا اگر میں آپ کو خلاصہ بتاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد یہ علم منزل نہیں ہے، منزل تک ابھی نہیں پہنچا، بلکہ علم کیا ہے؟ علم منزل تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر علم کے بعد درجہ ہوتا ہے عمل کا، تو انسان اعمال بھی بجا لائے تب بھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ ہاں، اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے خاص کر میں پھر انسان اپنی منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ علامہ سمرقندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ فقط اس عمل کو قبول فرمائیں گے جو خالص اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہوگا۔ اگر اس عمل کے اندر محض معمولی سا شائبہ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے وہ عمل خالص نہ رہا، اس کے اندر آپ نے کسی اور کو شریک کیا، تو وہ جو اعمال ہوں گے وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فقط اسی عمل کو قبول فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ پہلے ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے عمل۔ بس دونوں کے حوالے سے مختصر ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے آپ کی زندگی کے اندر کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا عطا فرمایا؟ حضور کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ تو آپ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مصطفیٰ کریم کو 2.5 لاکھ کمالات عطا فرمائے، اور ایک مقام کے اوپر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو 3 لاکھ کمالات عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر اگر کسی شخص کے پاس 4 یا 5 کمالات ہو، وہ حافظ بھی ہو، وہ عالم بھی ہو، وہ باعمل بھی ہو، وہ صوفی بھی ہو، 4-5 کمالات ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ کامل ہے، یہ بندہ مکمل ہے۔ تو 4-5-10 کمالات رکھنے والا بندہ کامل ہے، مکمل ہے۔ تو جس ذات مصطفیٰ کو خدا نے 3 لاکھ کمالات عطا فرما، اس کو محمد مصطفیٰ کی اکملیت کا اندازہ ہوگا۔ اور پھر اسی 3 لاکھ کمالات میں سے حضرت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 250 کے قریب حضور علیہ السلام کے خصائص کبریٰ کے اندر نقل فرمائے۔ پھر یہ زمانے کی بات تھی، زمانہ گزرا، حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا زمانہ آیا، آپ سے کسی نے پوچھا آپ بتائیں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو خدا کی ذات اقدس نے کیا عطا فرمایا؟ تو آپ نے امام سیوطی کی طرح کوئی حد نہیں بتائی کہ حضرت محمد مصطفیٰ کو خدا نے کتنے کمالات، کتنے لاکھ کمالات عطا فرمائے، حد نہیں بتائی۔ آپ فرمانے لگے بس ایک ہی بات میں کہتا ہوں، خزانہ قدرت کے اندر اگر کسی چیز کا نام کمال تھا، عالم امر کے اندر اگر کسی چیز کا نام کمال تھا، عالم شہادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کمال ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا جو خزانہ ہے، اس خزانے کے اندر کسی چیز کا نام کمال تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں ملفوظات کے اندر، اور آپ نے حد ہی ختم کر دی اس مقام کے اوپر پہنچ کر، آپ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، بلکہ اس سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اگر ایک شخص ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے اور وہ نعمت کسی کو نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ یعنی دیکھیں میری جیب کے اندر ایک چیز ہے، ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ میں کسی کو دینا چاہتا ہوں لیکن نہیں دیتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہ دینے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، جیب کے اندر موجود ہے، سامنے بیٹھا لینے والا بھی موجود ہے، لیکن دینے کی قدرت نہیں ہے، ہاتھوں کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، ہاتھ شال ہو چکے، طاقت نہیں ہے۔
فرماتے ہیں یہ پہلی وجہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو نعمت نہیں دیتا۔ دوسری وجہ آپ فرماتے ہیں کہ دینے کی طاقت ہے لیکن کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ بخل ہے اپنے اندر، بخیلی کی وجہ سے نہیں دیتا۔ طاقت ہے، نعمت پاس موجود ہے، لیکن بخل کی وجہ سے نہیں دیتا۔ یہ دو وجوہات ہو گئی۔ تیسری وجہ آپ فرماتے ہیں طاقت بھی ہے، بخیلی بھی نہیں، لیکن سامنے جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر لینے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ نااہل ہے اس کے اندر اہلیت نہیں ہے، فرمایا اس بندے کو بندہ علم سکھائے تو یوں سمجھو ایک چیز ہے، فرمایا اس کے گلے کے اندر ہار ڈالنا ہے۔ وہ ایک ناپاک سے ہوتی ہے، اس کے گلے کے اندر ہار ڈالنا ہے، اس بندے کو علم سکھانا کہ جس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت ان لوگوں کو کی جائے کہ جو نصیحت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی چیز، دنیا کے اندر بندہ کسی کو نعمت نہیں دیتا، طاقت نہیں ہے، طاقت ہے لیکن بخیل ہے، بخیل بھی نہیں لیکن دینے والے کے اندر صلاحیت ہی کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کو دینا چاہتا ہوں، اس کے اندر صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ اور چوتھی فرماتے ہیں نہ دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے اس بندے کے اندر صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے، لیکن جو دینے والا شخص ہے، دوسرا کوئی ایسا شخص ہے جو اس بندے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یعنی اس کو دے دوں، دے سکتا ہوں لیکن اس سے زیادہ کوئی اور مجھے پیارا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ چار وجوہات ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ اس کے پاس نعمت ہو اور اس کو بندے کو عطا نہ کرے۔ فرماتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ذات مصطفیٰ کا معاملہ سامنے رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس قدرت خزانہ قدرت کے اندر کوئی کمال، کوئی نعمت موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عطا کیوں نہ فرمائی؟ کہ اللہ تعالیٰ دینے کے اوپر قادر نہیں، فرما وہ دینے کے اوپر قادر ہے۔ وما ہوا علی الغیب بدلیل، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بخل سے بھی پاک ہے، کیونکہ بخل نقص ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات منزہ عن العیوب ہے۔ اور آگے بڑھیے، فرماتے ہیں حضور محمد مصطفیٰ سے زیادہ کوئی باصلاحیت بھی نہیں ہے، یعنی آقا علیہ السلام کے اندر لینے کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور آقا محمد مصطفیٰ سے زیادہ کوئی محبوب بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر سوچنا پڑے گا کون سی ایسی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ سے چھپا کے رکھی۔ فرماتے ہیں اس بات سے، اس کلیے سے، اس قاعدے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر نعمت جو خزانہ قدرت کے اندر تھی اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو الہ بنا دے، کسی کو خدا بنا دے، فرماتے کہ یہ محال ہے، اور جو چیز محال ہوتی ہے وہ تحت قدرت نہیں ہوتی۔ تو عقیدہ کیا نکلا؟ عقیدہ یہ نکلا کہ محمد مصطفیٰ الہ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ خدا نہیں ہے، الوہیت کے علاوہ نیچے نیچے جتنے بھی مقامات ہیں اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ بس سادی سی بات یہ یاد رکھیں کہ حضور محمد مصطفیٰ کیا ہیں؟ کوئی پوچھے تو یہی کہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور محمد مصطفیٰ الہ نہیں ہے، الوہیت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، کیونکہ اللہ کسی دوسرے کو الہ بنا دے یہ محال ہے، اور جو چیز محال ہوتی ہے وہ تحت قدرت نہیں ہوتی۔ بس یاد رکھو دوستو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ الہ نہیں ہے، اس کے نیچے نیچے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہر مقام ذات مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ اور علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ذات مصطفیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھو کہ محمد مصطفیٰ جیسا نہ اگلے زمانے کے اندر کوئی تھا، نہ اس زمانے کے اندر کوئی ہے، اور نہ قیامت تک کوئی دوسرا محمد مصطفیٰ جیسا آ سکتا ہے۔ بس دوست ایک بات مکمل ہو گئی، ایک آپ کے اوپر یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ ذات مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور دوسرے آپ کے اوپر آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ عمل کیا ہونا چاہیے؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرمائیں تو ایک صحابی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ پھر دوسرے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی ہے، اور مسند احمد کے حوالے سے یہی روایت تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے۔ دوسرے دن پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ جب 3 دن گزر گئے، ایک صحابی رسول غالباً حضرت عمرو بن العاص تھے یا حضرت انس تھے، وہ کہنے لگے کہ بندہ حضور کے میرے ساتھی ہیں، ان کے متعلق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، میں جاؤں پتہ کروں فاستبقوا الخیرات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ وہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ گئے اپنے ساتھی کے پاس اور پوچھنے لگے کہ اس سے کہنے لگے کہ میرا میرے والد سے جھگڑا ہوا ہے، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ